اب سورۃ القصص. سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. طاسین میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم موسیٰ اور فرعون کا حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، جو ماننا چاہیں. ان کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جو ہٹ دھرم ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں پہ تالے چڑھا رکھے ہیں، وہ سن کر بھی نہیں مانتے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. یہ گروہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا. اللہ نے سارے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن قومیتوں میں بٹ کر انسانوں کا بے حد استحصال ہوا ہے، ان کے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. جو شخص کسی خاص قوم سے ہوتا ہے، جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو عزت دیتا ہے، ساری سہولیات ان کو دیتا ہے، اور دوسری قوم کے لوگوں کو وہ حقوق نہیں دیتا. فرعون نے یہی کیا تھا. اس کے سامنے ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں بنی اسرائیل بھی بستی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی قوم بھی تھی، یعنی قبطی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ وہ قبطیوں کے لیے ساری سہولتیں اس نے رکھی ہوئی تھی، ہر طرح کے پریویلیجز، ہر طرح کی پروویژنز، ہر طرح کی فیسلٹیز اس کی اپنی قوم کے بچوں کے لیے تھی. اس کے برعکس انہی کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل کے بچے ظلم و ستم کا شکار تھے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس سہولیات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کا بھی حق نہیں تھا. ان کے بچوں کو وہ صرف ایک انسیکیورٹی کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا تاکہ ان کی آبادی زیادہ نہ بڑھے اور یہ ہمیشہ غلام بن کر رہیں ہمارے، یہ طاقت نہ پکڑیں تاکہ ہمیشہ ان پر قبطی حکومت کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قوم کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. زمین پر فساد یہ ہے کہ انسان صاحب حق کو اس کا حق نہ دے. سارے جھگڑے اور انریسٹ اور فتنے اور فساد، یہ ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی. جب ایک گروہ کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو سارے حقوق مل جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان باہم خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. پھر فرمایا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعامات کرنا چاہتا تھا اور انہیں پیشوا بنا دے، حالانکہ وہ اس وقت غلام بھی تھے اور مظلوم بھی، اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی زمین کا حاکم بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی جس کی پیش بندی کے طور پر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے اپنے لیے بالکل جائز قرار دے رکھا تھا. تو یہ سب کچھ ہم اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ الٹ دینا چاہتے تھے، ان کی ساری چالوں کو ناکام کرنا چاہتے تھے. اب یہ قصہ شروع کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بہت زبردست خوبصورت قصہ ہے، سارا ایک ہی جگہ پر اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کس غیر محسوس طریقے سے حالات میں ایسی تبدیلی کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا. اب فرعون نے اپنی پوری پلاننگ کر رکھی تھی، اس کی مادی ترقی، اس کی عمارتیں، اس کے لوگ، اس کی نسلیں، ہر طرف تعلیم کا دور دورہ، کلچر، سب کچھ، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. لیکن وہ اللہ کی اس تدبیر سے بے خبر تھا کہ اب آئندہ کس طرح سب کچھ الٹنے والا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر لگا کہ اب یہ راز کھل جائے گا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، اور کچھ خوف اور غم نہ کر
یعنی یہ کرتے ہوئے تمہیں ڈرنا نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک عورت کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ سورۃ القصص اس لحاظ سے بہت خوبصورت صورت ہے کہ اس میں ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی کا کردار، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مختلف خواتین نے ایک زبردست رول پلے کیا۔ تو سب سے پہلا رول ان کی مدر کا آتا ہے، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کل ان کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی معصومیت اور ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ اس بچے کو اپنے سے الگ نہ کر سکے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یعنی یہاں عورت اپنے بچے کے معاملے میں جتنی سینسیٹیو ہوتی ہے اور جس طرح وہ بے بس ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اس کام کے لیے چنا تھا، لیکن چنے جانے کے باوجود بھی جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی حوصلہ نہیں پڑا، بچے کو ڈال دیا اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن بیٹی کو ساتھ بھیجا کہ فالو کرو کہ یہ ٹوکری جاتی کہاں ہے اور اس کو اٹھاتا کون ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر اور توکل۔ یعنی اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ واپس تمہارے پاس آئے گا، لیکن اس وعدے کے باوجود وہ اپنی تدبیر بھی کر رہی ہیں کہ پیچھے پیچھے نگرانی بھی کروا رہی ہیں۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ بہن ہے جو دیکھ رہی ہے، بچے کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی، یعنی بچہ دودھ نہیں پیتا تھا ان کا۔ اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیرخواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اسے ایسے ان نون سی لڑکی بن کر وہ ان کو مشورہ دے رہی ہے۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور یہ سب فرعون کے گھر میں اب رہے، اسی محل میں، وہیں ان کی تربیت ہوئی، وہیں ان کا سارا بچپن گزرا، حتیٰ کہ میچور ہو گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہو گئے، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت، دانائی، فراست، سمجھ بوجھ، تدبیر، قوت فیصلہ، علم، سب کچھ۔ اور پھر ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے اخلاق اور نیکی کے طریقے پر کاربند رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکمت عطا کریں گے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا مارنے کا، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، تو میری مغفرت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے معافی مانگنا دراصل اس کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی دشمن قوم کا شخص مارا گیا تھا، اس میں نادم ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان اور تقوی۔ اگر آج کل کے مسلمانوں میں سے کوئی ہوتا تو میں اس تعصب کی وجہ سے کہتا کہ ٹھیک ہے فلاں کون سا ہماری نسل سے، وہ تو دوسری قوم سے، مار دیا اچھا ہی ہوا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک دم پشیمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ انسان اپنے دشمن یا دشمن قوم کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے جہاں اس کی ضرورت نہیں۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا ہے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا کہ مجھے معاف کر دیا، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب مجرم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے شخص کو۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ صرف قومیت کی بنیاد پر کسی کی ہمدردی یا مدد نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر۔ دوسرے روز یہ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے، دوبارہ وہی شخص آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت ہی بہکا ہوا انسان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اب بات کھل گئی تھی کہ کل کس نے قتل کیا تھا۔ بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ گھر سے وہ کسی اپنے کام سے نکلے تھے اور پھر واپس نہ جا سکے، اور وہیں سے وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جو ایک ان نون منزل تھی، کیونکہ اب یہ راز کھل چکا تھا کہ قتل کس سے ہوا تھا، اور جب یہ پتہ چل گیا تو اب ان کی جان کو خطرہ تھا، تو وہ بچنے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے فرعون کا جو ایریا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا۔ انہیں پتہ نہیں ہے منزل کا کہ جانا کہاں ہے، اب تو صرف جان بچانے کی بات ہے، لیکن امید آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، کہ کوئی مایوسی نہیں، کچھ نہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اللہ ہی سے باتیں کر رہے ہیں۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ ڈالے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے ایمان، کہ انسان پر کیسے بھی مشکل حالات ہوں اور کتنا بھی وہ تنہا ہو جائے لیکن وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھے اور بولے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کس طرح پہلا قدم وہ خود اٹھاتے ہیں خیر کی طرف۔ بالکل اجنبی ہے اس شہر میں، ابھی آ کے بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کئی دن مسلسل دوڑنے اور چلنے کے بعد ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، بھوک سے برا حال تھا، تھکے ہوئے تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے، اور ایک پورے ٹرامے سے گزرے تھے کہ وہ ایک انسان کا قتل ہونا اور پھر خوف میں آنا اور پھر وہاں سے نکلنا اور ایک نامعلوم منزل کی طرف نکلنا، لیکن آ کے جب بیٹھتے ہی ہیں تو سب سے زیادہ تو خود ان کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی نگاہیں نیکی کا کام تلاش کر لیتی کہ یہ لوگ ضرورت مند لگتے ہیں، یہ خواتین جو ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اٹھتے ہیں، جا کے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
نکلتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو ایسے محسنوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کرے گا جو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کے لیے نکلیں جبکہ وہ خود اس زخمی حالت میں تھکے ماندے بھوکے بیٹھے ہوں. ایسے وقت میں کسی کے کام آنا آسان نہیں ہوتا. ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جب ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی اور اگر اس وقت ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کا حق نہیں اپنا دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پاس آئی. کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس لڑکی کے والد نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی یہاں فرعونیوں کا کوئی راج نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم محفوظ ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. دو بہترین کوالٹیز کا ذکر کیا کہ فزیکلی بھی سٹرونگ ہو اور اخلاقی طور پر بھی سٹرونگ، کہ اس کے اندر امانت پائی جاتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے. تو ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ قسمت کہاں سے کہاں جا پہنچاتی. موسیٰ علیہ السلام شادی کی غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ کسی نوکری کی غرض سے آئے تھے، لیکن ان کے اندر چونکہ خیر تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچتے ہی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، ٹھکانہ بھی دیا، کھانا بھی دیا، شادی بھی اور کام بھی. یہی چیزیں عام طور پر انسانوں کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ تمام چیزیں فوری طور پر ضرورتیں پوری کر دیں. اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. انسان کبھی بھی پریشانی کے عالم میں ہو، اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، تو اپنے لیے خیر اور فضل مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، خیر مانگو، بھلائی کے لفظ منہ سے نکالو. یعنی اس وقت یہ بھی کہہ سکتی ہے اللہ بہت تھک گیا ہوں، میری حالت خراب ہے، شکوے شکایتیں، یہ کیا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کچھ نہیں. اچھے لفظ منہ سے نکالے، اچھی دعا مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دکھی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی بھی دعا قبول ہوئی. اور پھر کس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کی ایک طرح سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کام کرنے کی، اور پھر اس کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی، یعنی 8 سال یا 10 سال؟ انہوں نے کہا جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی اگر میں واپس جانا چاہوں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. دس واز دی اونلی کنڈیشن. اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی وربل کانٹریکٹ تھا ایک طرح سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے. بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت ان کے 2 بچے اور بیوی ساتھ تھی جب وہ 10 سال کے بعد واپس مصر جا رہے تھے. اور مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی مجرم 10 سال تک ہاتھ نہ آئے تو اس کے بعد اس پر سے مقدمہ ختم کر دیا جاتا تھا. تو اب یہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ اصل وطن تو وہی تھا. تو راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کو پیغمبری سے نوازتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو.
اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو، یعنی جب کوئی خطرناک موقع آئے جس میں تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے تو اس موقع پر اپنا بازو اتنا بھینچ لو، یعنی اپنے آپ کو خود ہی ایک طرح سے کنٹرول کرو کہ تمہارا دل ٹھہر جائے اور تمہارے اندر سے روب یا خوف کی کیفیت نکل جائے۔ یہ دو روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہی بڑے ہوئے تھے وہیں پر عیش و عشرت کی زندگی ایک طرح سے تھی، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے گھر میں پل رہے تھے اور ہر طرح کی سہولیات تھیں، ہر طرح کی پروٹیکشن بھی تھی، بہت کچھ سیکھ بھی چکے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے کر فرعون سے بات کروا دیتے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں بنائے۔ سورج نکل نہیں سکتا جب تک رات نہیں آتی، تو انسان کی زندگی میں بھی جب تک مشقت نہیں آتی، جب تک آزمائشیں نہیں آتی، اس وقت تک اس کے اندر پختگی نہیں آتی، وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لائم لائٹ سے ان کو بالکل ایک ڈارکنس میں لے گئے، دور دراز کے ایک مقام پر جہاں وہ ایک عام شخص کی طرح مزدوری کر رہے تھے، وہ کسی کے ہاں ملازم تھے۔ یہ بھی چیز نفس پہ کتنی بھاری ہوتی ہے کہ ایک شخص ایسے ماحول میں رہ رہا ہو پھر وہ اتنی محنت مشقت کی طرف آ جائے۔ اور پھر ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، وہاں انہوں نے بھی بکریاں چرائیں اور تربیت کرنا سیکھا، کیونکہ پیغمبروں کو پھر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے اور انسانوں کے مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کسی اسکول میں پڑھ کے یا کتابیں پڑھ کے نہیں آتی جب تک انسان فیلڈ میں نہ آئے۔ تو یہ پیغمبروں کے لیے بکریاں چرانا ایک فیلڈ ورک ہوتا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے اور انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ سے پہلے ان کو ایک طرح سے اس تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب ایک پختہ میچور انسان کی حیثیت سے دوبارہ واپس مصر آ رہے ہیں، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجتے ہیں فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، فصیح اللسان ہے، اچھا بولتا ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، یعنی ایک اکیلا دو گیارہ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مدد ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ ایک مادی انسان ہے، فانی انسان ہے، اس کو انسانوں کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ایک بالکل فطری جذبہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے جو 4 طریقے بتائیں، اس میں ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین یعنی ایک مورل سپورٹ اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا، خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور پھر وتواصوا بالصبر، یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آئے تو دوسرا اس کی ہمت بندھانے والا ہو۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے بھی یہ انتظام فرمائے، کیونکہ مقابلہ بہت سخت تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے ان کے اوپر روب ڈالا ہوگا، ورنہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہی وہ کچھ بھی کر دیتا، لیکن انہوں نے جا کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا میسج کنوے کیا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، یعنی تمہارا ایک ایسا روب ڈالیں گے کہ وہ ان کے دلوں کو ہلا دے گا۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں، یہ کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کے میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ۔ یہ مذاق کے طور پہ کر رہا تھا، نہ کہ اسے کوئی عمارت بنانے کا آرڈر دے رہا تھا۔
شاید کہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی انتہا درجے کی وہاں انسلٹ کی جا رہی تھی اور مذاق اڑایا جا رہا تھا حق کے پیغام کا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا۔ یعنی قیامت کے دن یہی لوگ اپنی قوم کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے جو دنیا میں غلط رہنمائی کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے، یعنی اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے۔ مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نمائے سینا کا وہ پہاڑ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے، تو اس کے مغرب کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، وہ 70 نمائندے جن کو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے، کہ آپ ان میں بھی نہیں تھے کہ آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں، بلکہ اس کے بعد آپ کے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے۔ اب یہاں اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس جگہ میں موجود نہیں تھے، اس جگہ بھی نہیں تھے، یہ سب ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس بات سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات کیوں اس طرح کرنا یا کہنا منع ہے؟ کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ان کا علم ہے۔ باقی چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی نیک بزرگ ہو، ان کا علم محدود ہے، ان کا درجہ اور مقام باقی انسانوں سے بلند ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں شریک نہیں۔ مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت ان پر اتر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اچھا تو لائیے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا فرمایا، اور وہ صرف جو اس کے اپنے دل میں آتا ہے یا جو اس کی عقل سجھاتی ہے وہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ یعنی ہم نے تو حق پہنچانے کا اور نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، لیکن اب یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون،
جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سب تو نہیں لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اور جب انہوں نے آپ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ قریش کی ساری دھمکیوں کے باوجود مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یعنی ہم تو اسی چیز کو مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے۔ بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی بہترین ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے بھی ایثار کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی، یعنی قریش کی طرف سے بری باتیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے اوپر مذاق کی باتیں، تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی انہوں نے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کی بلکہ ان سے معذرت کر لی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہماری خواہش یا تمنا ہوتی ہے، بعض اوقات بات ویسی بنتی نہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان یا ہم خود کسی کا دل پھیر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی جو چیز انسانوں کی ہدایت میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ ان کے کچھ خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم سیدھے رستے پر آ گئے تو ہمارے لیے دنیا میں بہت سی مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قریش کو بھی سمجھا رہے ہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آ رہے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے دنیاوی بینیفٹس ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، دیکھو شروع سے تمہارے پاس اس حرم کی وجہ سے اللہ کی بے شمار نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین لے؟ تو اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رازق اللہ ہے اور امن اور سلامتی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان کو دنیاوی نقصان سے ڈر کر اللہ کی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، تم معیشت کا خوف کرتے ہو کہ تمہارے مالی معاملات میں مشکل ہو جائے گی۔ دیکھو کتنی ہی بستیاں تمہارے آس پاس، عاد، سمود، قوم لوط، قوم سبا، جو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی، تم دیکھو وہ اپنی معیشت میں کتنے سٹرونگ تھے، لیکن ان کا حال کیا ہوا، وہ کتنا اترائے تھے اپنی ترقی پر، سو دیکھ لو ان کو کس طرح ہم نے تباہ کیا۔ یعنی اے اہل مکہ، تم اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ تمہاری معیشت پر حرف آئے گا، مشکل ہوگی، تمہیں مالی معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہوا جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، وہ بستیاں جب تباہ ہوئیں تو اس کے بعد آج تک آباد نہ ہوئیں، کوئی جا کے وہاں رہا بھی نہیں، آخر ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔
تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تھوڑے فائدے کا ہے، چند دن کے لیے ہے، یہ یہاں ہی کی رونق ہے، یہیں رہ جائے گی. وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے. دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا انجام زوال ہے. چیزوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. انسان کو بعض اوقات مشکل حالات میں ان کو ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ اس کی رنگت خراب ہوگی، نہ اس کی ویلیو کم ہوگی، اور نہ ہی وہ انسان سے کوئی چھین کے لے جا سکے گا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کی عارضی زندگی کے سامان ہے، اور ایک وہ جس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ان میں سے زیادہ فائدے میں کون ہے؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، وہ ہمارے پیچھے چل پڑے. یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، ان کو جو چیز سوٹ کی انہوں نے وہی اختیار کر لی. پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی بات کا مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو یا جواب نہ آ رہا ہو تو وہ دوسرے سے مدد لے لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرے گا بھی نہیں اور انسان لے بھی نہیں سکے گا. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اور اللہ پاک ہے اور بلند و بالا تر اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سے جس کو چاہا اپنے کام کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور پھر ان کو جتنے چاہے اختیارات دیے، لیکن کسی کو بھی اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا، یعنی حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں کیا. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یہاں اللہ کی طاقت اور اختیار کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا. کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے؟ کون سی ایسی ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس کہ تم رات کو دن میں یا دن کو رات میں بدل سکو؟ تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. یعنی یہ سورج جو ہمارے سر پہ ہو، اگر ڈوبنے کا نام ہی نہ لے
تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو غروب نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ یہ کون گواہ ہوں گے؟ جو پیغمبر یا نیک لوگ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، تو وہ اپنی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب انہوں نے حق کی بات کی تو انہوں نے مانی یا نہیں مانی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت تمام کریں گے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اب یہاں قارون کا قصہ آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد اور قارون کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی، سرکشی کی، ان کا ساتھ چھوڑا اور فرعون کا ساتھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مالدار ہو گیا تھا کہ اس کے اتنے زیادہ خزانے تھے کہ جن کی صرف کنجیاں انسان اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چابی لگا کے، ایک تالا لگا کے بہت کچھ آپ رکھ سکتے، لیکن وہ اتنی مال و دولت اکٹھی کر چکا تھا، اور اسی دولت کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی آ گئی تھی، اور اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اور الٹا فرعون کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا۔ اور دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی جو کنجیاں تھیں وہ ایک انسان نہیں، ایک پورا طاقتور انسانوں کا گروہ اس کو باقاعدہ اٹھاتا تھا، تب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی تھی۔ تو پھر خزانے اور اس کے جو جتنے بھی ایسٹس تھے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا مال و دولت ہوتے ہوئے بھی، اور دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی طاقت کا سب سے مقرب ہوتے ہوئے بھی انجام کیا ہوا؟ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس دولت کی وجہ سے غرور نہ کر، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو اور آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کرو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی اس کو نصیحت کی گئی، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اور دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں ملا وہ ان کی اپنی ذاتی قابلیت کی وجہ سے، حالانکہ ان سے زیادہ بھی قابلیت اوروں کے پاس ہوتی ہے، مگر ان کے پاس وہ سارا مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ جس کو جتنا چاہے نوازے۔ اب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس نے کہا یہ میرے اپنے کمالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ ان کے آس پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور بہت ریسورسفل لوگ تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی قوت بھی بہت تھی، بہت پاورفل لوگ تھے، انفلوئنشل تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ قارون جو تھا واقعی بہت پڑھا لکھا بھی تھا، اس کے پاس دنیا کا علم بھی تھا اور تورات کا بھی بڑا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ گھوم گیا اور دنیا کی محبت نے اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اس کو علم نہیں کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ اسے اچھی طرح پتہ ہے۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، وہ خود ہی اتنے آبویس ہوتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کو،
ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، یعنی اپنے مال و دولت کی نمائش بھی ان غریب مظلوم بنی اسرائیلیوں کے سامنے کرتا تھا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے یعنی بنی اسرائیل میں سے، وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ عموماً لوگ اسی کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی یہ تم قارون پہ کیوں ریجھ رہے ہو؟ دیکھو جو ایمان کی دولت ملی ہے اس پر شکر کرو، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی یہ سب اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، یعنی ہم نے یہ تمنا کی تھی کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو اس کا انجام جو ہوا تو یہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا جا رہا تھا، اس کو اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا، یعنی فخر اور غرور سے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے تھے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکلی کافر شخص نہیں تھا وہ اپنے وقت کا مسلمان، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں جیسے کسی ناشکر کافر کی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور غلطی کیا تھی؟ ان کی یہ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، سرکشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، جو متکبر بن کے نہیں رہتے، جو غرور نفس کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ فساد بھی نہیں کرتے۔ اور انجام کار تو تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ایک کانشیس لائف، انسان محتاط زندگی بسر کرے، اس کو اپنے صرف ظاہر میں نہیں اندر چھپی ہوئی خرابیاں بھی محسوس ہوں، اور ہر معاملے میں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ تو جو لوگ محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ انجام ان کا اچھا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق لے کر جائیں گے، اور جو ایسے تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں اور اپنی انجام کو بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائیاں لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا قانون اتنا صاف ہے، اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اس کی کوئی بہت بڑی وضاحت بھی نہیں کہ ہر شخص جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ مل کے رہے گا، اور جو برا کرے گا اس کا بھی ذمہ اس پر ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی اس نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ خلق خدا کی بھلائی کے لیے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کو اس پیغام کے پہنچانے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس سے آپ کا مشن مکمل نہیں ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اور معاد کہتے ہیں اس آخری انجام کو جہاں انسان کو پلٹنا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے
کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، پس آپ کافروں کے مددگار نہ بنے۔ اور ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، یعنی ان پر عمل کرنے سے یا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے سے۔ جو بات جیسی اتری ہے ویسی ہی پہنچا دی جائے۔ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہوئیے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، فرما روائی اسی کی ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔